بعض لوگ کی مانگنے کی عادت ہوتی ہے اور لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، پھر بھی یہ مانگ رہا ہوتا ہے، اس پہ بندہ ذلیل ہوتا ہے، اس کی عزت خراب ہوتی ہے، اور یہ مانگنا جو ہے یہ ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے۔ تو جیسی صورت، اسی طرح کسی سے مشقت کا کام لیا، اب مزدور کرنے کے بجائے کسی اور کو پکڑ لیا کہ یار ذرا یہ وہاں پہنچا دو نا، اب یہ بیچارہ تکلیف سے آپ کو پہنچائے، ظاہر ہے کہ اس کو پریشانی دو کہ نہیں یار 2 ٹکے بچانے کے لیے مجھے مصیبت میں ڈالا۔ بعض اوقات یہ سوال اور بھی خطرناک ہوتا ہے، جیسے پیر صاحب نے اپنے مرید سے کچھ مانگا تو ظاہر ہے کہ مرید منع نہیں کرے گا، اس کو پیر صاحب کو کیسے منع کیا جائے؟ اب یہاں صورت یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی روٹین ہے کہ پیر صاحب مرید سے مانگتے ہیں، روٹین ہے، دیکھیے سلسلہ ہے اور اس لیے وہ مانگ رہے اور وہ برا نہیں مانتا بلکہ سعادت سمجھ کر خدمت کرتا ہے، اور ایک روٹین وائز اس نے مانگا تو حرج نہیں ہے۔ اب جہاں یہ روٹین جس مرید سے نہیں ہے اور پیر صاحب نے اس سے مانگ لیا اور بحالت ناگواری اس مرید نے پیر صاحب کو دیا کہ یار اب پیر صاحب کو منع کیسے کریں، کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں انہیں ناگواری کی حالت میں پیر صاحب سے منع کیسے کروں، اس نے دیا، یہ پیر صاحب کے حق میں حرام ہے اور بس صورت غصب ہے، جیسے وہ چھینا ہوا مال پیر صاحب پر واجب ہے کہ واپس لوٹا دیں، اور پیر صاحب واپس لوٹائیں، ہے نا؟ تو پیر صاحب مانگے کائے کو جو اپنی بے عزتی کریں۔ یا سیدی مدینہ شریف کی اگر بڑی تڑپ ہے اور اسباب نہیں ہیں تو پھر کسی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے مدینہ بھجوا دیں، عمرہ کروا دیں، تو یہ کہنا کیسا؟ صبر کریں، سوال نہیں کر سکتے۔ مدینے کے لیے کر رہے ہیں نا، تو صبر ہی نہیں آ رہا، پیسے تو ہے نہیں، تو اب کسی مالدار کو کہہ دیا کہ آپ مجھے بھجوا دیں مدینے۔ نہ مدینے کے لیے کر سکتے ہیں، نہ پیر صاحب کی زیارت کے لیے کر سکتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، سوال نہیں کر سکتے۔ سوال تو مسکین ہے جس کے پاس کھانے کا نہیں ہے ایک دن کا بھی، تو کھانے کا سوال کر سکتا ہے، جس کے پاس پہننے کا نہیں ہے کھانے کا ہے تو صرف پہننے کے لیے سوال کر سکتا ہے، اور جو شرعی طور پر فقیر ہے، جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور فقیر ہے، تو اب ایسا شخص سوال نہیں کر سکتا۔ ہاں بغیر سوال کے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سوال پر نہیں دی جا سکتی، اس کے باریک مسائل ہیں۔ سوال یہ اسلام مطلب یہ ہے کہ ہماری عزت کا محافظ ہے، یہ لوگ ایسے مطلب اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرتے ہیں اور سوال کر کر کے اپنی عزت خراب کرتے رہتے ہیں۔ اپنی عزت وقار ہو تاکہ مطلب ہم لوگوں کی اصلاح بھی کر سکیں اور غیر مسلم بھی ہمارا کردار دیکھ کر ہمارے کردار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کریں۔ یہ کیا مطلب جس کو دیکھا وہ ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہا ہے تو غیر مسلم کیا ہمارے قریب آئے گا، بولے یار میرے کو بھی خالی کر لے گا، یہ بھاگو ادھر سے۔ نہیں ایسا ہر مسلمان ایسا نہیں ہوتا، نہ ہماری اسلام کی تعلیم ایسی ہے۔ اب ٹھیک ہے مسلمان بعض ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں، ہم لوگ ان کو صحیح تو نہیں کہتے، نہ ان کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بالکل غلط کرتے ہیں۔ جو پروفیشنل بھکاری ہوتا ہے نا، جس کا پتہ ہم کو کہ پروفیشنل ہے، اس کو تو دینا بھی ناجائز ہے، اس کو دینا کہ وہ تو گناہ کر رہا ہے، ہمارا اس کی گناہ پر مدد کرنا ہوا، ہم دیتے رہیں گے، یہ ہڈ حرام مانگتا رہے گا، محنت مزدوری نہیں کرے گا۔ اگر ہم دینا بند کر دیں گے تو خود ہی محنت مزدوری کرے اور حق حلال کا کھائے گا، تو اس لیے ایسوں کو نہیں دینا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ و ظلم پر کسی کی مدد مت کرو۔ ایک اور نیا انداز نکلا ہے، حضور ریڑھی گرا دیتے ہیں اپنی، اور یہ وہ مٹی کے برتن ہوں گے، اور اچھا پہلی بار تو میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ مٹی کے اس کے برتن چورا چورا پڑے نا مین روڈ پہ، تو اب اس کا تو سارا ہی ٹوٹ گیا جو بھی تھا، تو جو لوگوں نے مدد کری تھی، مگر میں اس ریڑھی والے کو 3 بار ٹوٹے ہوئے برتن کے ساتھ دیکھ چکا ہوں، تو وہ سمجھ گیا ہے کہ اس کے پاس برتن ہی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس ترکیب سے نیچے گرے ہوئے ہوتے ہیں کہ اسکوٹر پہ یا گاڑی پہ نکلنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس بیچارے کی پوری ریڑھی گر گئی ہے۔ تو اس طرح آلو چھولے والے یا کچھ لوگوں نے یہ بھی پلان کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی چیزیں بکھیر دیں گے اور پیچھے آنے والا سمجھے گا اس کی تو پورے دن کی روزی خراب ہو گئی، تو وہ یہ بھی ایک انداز بن گیا، یہ اب بڑھ جائیں گے، شاید آئیڈیا مل گیا۔ آئیڈیا مل گئی نا، نہیں یہ حقیقت ہے، ہاں اسی طرح تو سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ جو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کیا ان کا ضمیر مر جاتا ہوگا، مر بھی جاتا ہوگا تو کبھی تو کوئی ان کا رمق ہوتی ہوگی نا کہ یار میں کر غلط رہا ہوں جو کر رہا ہوں۔ تو یہ اس طرح بھی لوگوں کو آئیڈیاز آتی ہوں گی، کسی سے سن کر، ماں کے پیٹ میں سے کوئی سیکھ کر نہیں آتا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑا بدماش بننا ہے نا تو جاگ کر مطلب جیل میں چلا جائے، جیل میں چلا جائے گا
باہر نکلے گا بدماشوں کی صحبت لے کر تو پھر یہ بڑا بدماش بنے گا، کچھ اور گر بدماشوں کے سیکھ کے ڈکیتوں کے سیکھ کر آئے گا. اللہ رحم کرے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے.